अस्सलाम वालेकुम। खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रुखसार अहमद। इस टाइम मैं मौजूद हूं गुलबर्ग ग्रीन। हम आवाज़ ग्रुप का जो मरकज़ी ऑफ़िस है इलेक्शन के लिए जो बनाया गया है, इसके ऑफ़िस में मौजूद हूं। मेरे साथ सरपरस्त आला हम आवाज़ ग्रुप मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह जो है ऐसी इनके सामने आई जिसकी वजह से इन्हें ये ग्रुप बनाना पड़ा और 12 साल के एक लंबे टाइम पीरियड के बाद जो है इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। सर हमें बताइएगा, सबसे पहले तो अपना तारफ़ करवा दीजिएगा, उसके बाद मैं आपसे ये पूछूंगा कि आखिर क्या वजह दरपेश है। सबसे पहले तारफ़ करवाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असाम शफ़क़त है। पाकिस्तान प्रॉपर्टी एडवाइस का मैं CEO हूँ और 2014 से मैं यहाँ पे गुलबर्ग में काम कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये पेश आई है कि पिछले लास्ट 2.5 जो ईयर है उसमें चीज़ें देखने में ऐसी आ रही थी कि चीज़ें टोटली वर्स की तरफ जा रही थी और जो यूनियन भी जो थी वो सो कॉल्ड जब सेलेक्टेड यूनियन थी, आपस में ही इन्होंने बंदरबाट की हुई थी। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ करती थी कि मार्केट में ना हमारी आवाज़ नहीं है। जब हम सोसाइटी के साथ हम लोग बैठे थे और सोसाइटी ने हमें एक चीज़ बोली थी कि हमारे पास तो कोई बंदा आता नहीं है, जो बंदा आएगा तो तभी हमें चीज़ें पता लगेंगी। एनीवे जब हम लोगों ने जो है सोसाइटी के साथ कुछ अपने मुतालबात रखे रिगार्डिंग अबाउट डेवलपमेंट, हमारी जो तहरीक का जो आगाज़ हुआ था वो डेवलपमेंट पर हुआ था। तो सोसाइटी ने हमें जो 3 घंटे हमसे जो है वो तकरीबन तवील किस्म की जो है वो नशिस्त की थी, जिसमें फाउंडर वाले जो प्रीवियस जो ग्रुप है वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे। एक पॉइंट्स पे जो है वो सारी डिस्कशन हुई। तो सोसाइटी वालों ने देर सवेर करके जो है वो डेवलपमेंट हुई है, जिसमें मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, जे ब्लॉक, के ब्लॉक, लिंक रोड, जिसे कहते हैं आपका स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट बोर्ड्स, इन सब पे जो है उन लोगों ने जो है वो काम किया है। लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है, जो चीज़ मैंने महसूस की है, जो हमें बताया गया था कि सोसाइटी जनरल पब्लिक की बात सुनती नहीं है, लेकिन हम जब गए हमारी बात सोसाइटी ने सुनी भी है, उसको जो है वो उन लोगों ने सीरियसली कंसिडर भी किया है और डेवलपमेंट भी की है। अगर डेवलपमेंट के बारे में हम देखा जाए तो तकरीबन लास्ट 5 सालों में इतना काम नहीं हुआ जितना उन लोगों ने जो है वो 6 महीनों में काम किया है और अभी भी स्टिल डेवलपमेंट का काम लगा हुआ है। सर ये बताइएगा, क्योंकि आपने एक खुल के बात कर ली कि मैं डेवलपमेंट वालों के पास गया और इंतज़ामिया के पास गया, उन लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया जो है सारी हमारे साथ है और हम इलेक्शन जीते हुए हैं। इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखें, वो सिलेक्टेड बंदे इलेक्टेड नहीं हैं, तो ये तो बाद में बातें पता लगेंगी 17 तारीख को कि फ़ोर्स किसके साथ है, जिस पे लोग जो है वोट डालेंगे, असल चीज़ वही होगी। बाकी इंतज़ामिया उनके साथ है, बातें इलेक्शन से पहले बातें होती हैं, करने दे बातों को क्या है। ये बताइएगा, उनके साथ तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, पता नहीं बहुत अगर मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो अरबोंपति हैं, खरबोंपति हैं। ऐसे बड़े बड़े नामों के साथ आप कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, हम अपने करैक्टर पे खड़े। मैंने पहले भी बोला था कि जो हम पार्टी बनाएंगे जो एवर हिस्ट्री में जो है कभी कोई बना नहीं सका, फर्स्ट टाइम इलेक्शन होने जा रहे हैं, हमने बोला था कि हम अपने करैक्टर पे खड़े होंगे और हमारे बीच में कोई ऐसा करैक्टर नहीं होगा जो कि बदनाम ज़माना हो, जिसकी वजह से गुलबर्ग को जो है वो ठेस पहुँचे। ये ऑटो फिल्ट्रेशन का काम लगेगा और इससे चीज़ें जो है चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और वो अरबोंपति हों या खरबोंपति हों, वोट जो है वो लोगों ने डालना है और लोगों के मसाइल हैं जो हम लोगों ने बग़ैर इक़्तिदार के जो लोगों ने जो यहाँ पे काम कर दिखाया है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो 12 सालों में बैठ के नहीं कर सके। वो सिलेक्टेड हैं और सिलेक्टेड बंदा कभी भी बात नहीं कर सकता। सर आप क्योंकि एक मंशूर लेके निकले हैं, और ऐसा क्या मंशूर लेके निकले आप समझते हैं कि नए लोग और जो यहाँ पे मौजूद हैं वो आपको सपोर्ट करें? क्या डिफरेंस है उनसे, वो बता दें। देखिए, हम लोग आज़ाद हैं और हम लोग बोलना जानते हैं और हम बोल रहे हैं। ज़्यादातर यंग ब्लड है और ये लोगों के जो है मसाइल जो हैं इन्होंने सुने हुए हैं और आपस में इंटरेक्शन है। वो एलीट क्लास है, वो एक बंद कमरे में बैठती है, उन्हें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। अगर आप कोई भी मामला लेके जाते हैं तो वो आपको आंसर मिलता है, हम क्या करें, मैं क्या करूं, ये उनके पास आंसर है। यार वो सोसाइटी वाले सुनते नहीं हैं। सोसाइटी का कहना यह है कि हमारे पास कोई चीज़ आएगी तो हम उसको जो करेंगे। ब्लैक लिस्ट कोई बंदा इन्फॉर्म करेगा, रिटर्न तो चीज़ होगी। हमने तो आज तक नोटिफिकेशन नहीं देखा यूनियन की तरफ से। जो यूनियन एक प्रॉपर अपना नोटिफिकेशन जारी करती है, जो पिछले दिनों जो गुलबर्ग में जो स्कैम भी हुआ था, मेरा गिला और मेरी कंप्लेन भी यही थी कि आपने उसको बर वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया।
کیونکہ سب سے پہلے جو بندہ انفارمڈ ہوتا ہے وہ یونین ہوتی ہے, کیونکہ کمپلین سینٹر میں سب سے پہلے کمپلین جاتی ہے, یونین ہی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرتی ہے, یونین ہی جا کے جو ہے وہ سوسائٹی کو انفارم کرتی ہے. سوسائٹی فرد واحد کو ڈیل نہیں کرتا, نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے. آپ کی جو یونین ہوتی ہے وہی جا کے اپنی چیزیں بتاتی ہے کہ مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ اگر ایک چیز کو انفارمڈ ہی نہیں کیا جائے گا اس پہ ایکشن کیا ہوگا؟ صحیح ہے, بتائیے گا, کیونکہ وہ آپ نے ابھی خود بات کی ہے کہ وہ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں, انہیں کسی کے سے کوئی قرض نہیں ہے, کوئی مر رہا ہے یا جی رہا ہے. لیکن یہ بھی بتائیے گا وہ اس ٹائم جو ہے ہر گلی کوچے جا کے جو ہے اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس سے پہلے کبھی وہ لوگوں کے پاس گئے نہیں ہیں, اب ان کو ایکسرسائز کرنی پڑ رہی ہے, اور اس ایکسرسائز میں کبھی ان کو عادت نہیں تھی. سوری, آپ کا سوال کیا ہے؟ اس کو میں یہ بتا رہا تھا, پوچھ رہا تھا کہ وہ ایسی ایکسرسائز سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض ہیں وہ بند کمرے میں بیٹھ کے جو ہے گفتگو کرتے ہیں, ان کی جو ہے کسی جگہ پہ کوئی رسائی نہیں ہے, وہ اس چیز سے بالکل ہی لا تعلق ہیں کہ کسی کا ان سے کوئی کنسرن ہوگا یا نہیں ہوگا, اس حوالے سے بتائیے گا. جی, وہ بند کمروں میں اجلاس اپنے کرتے ہیں اور 4-5 بندوں کی وہاں پہ چلتی ہے. ان میں سے بھی اگر میں کہوں تو ایک آدھ بندہ جو ہے وہ زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے, لیکن جمہوریت میں یہ چیز نہیں ہوتی. جو جمہوریت میں مشاورت ہوتی ہے اور مشاورت میں ہی چیزیں چلتی ہیں. وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے, ون مین شو ہے, اور ون مین شو میں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. مارکیٹ کے مسئلے مسائل ایک دن کے نہیں ہیں, یہ کوئی 10-12 سالوں کی جو ہے مجموعہ ہے جو کہ ایک چوک سسٹم میں آیا اور چیزیں چوک ہوئی ہیں, اور اب وہ بدبو آنا جو ہے سب کو شروع ہو گئی ہے. مجبور ہو گئے ہیں وہ باہر نکلنے کے لیے, اب لوگوں سے جا کے ووٹ مانگ رہے ہیں. اس سے پہلے تو ووٹ سسٹم ہی نہیں ہے, اب جا کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, اب گلے مل رہے ہیں ساروں کے ساتھ. آئیں, اب ڈیلر کو جو ہم نے بولا تھا عزت دو, اب عزت دونوں سائڈوں سے ملے گی. ہم تو بالکل فریش بندے ہیں, ہم نے تو عزت دینا شروع کیا, اب وہ بھی کیونکہ وہ لوگ تو اس ٹائم متحرک ہیں اور کام تو کر رہے ہیں. آپ کے پاس ایک جو بڑی کابینہ موجود ہے جو الیکشن لڑ رہی ہے, اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ کیسے جو ہے اپنا ایسا کردار ادا کریں جس کی وجہ سے جو ہے لوگ ان سے متاثر ہوں؟ دیکھیں, ہم لوگ یونائٹ ہے اور مارکیٹ کی آواز ہے اور کام کرنا جانتے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ اس میں فائٹرز ہم لوگوں نے جمع کیے ہیں جو کہ اپنے حق کے لیے جو ہے وہ بولنا جانتے ہیں. مختلف بندے ہیں, مختلف جگہوں سے لیے ہوئے ہیں, اس میں جو ہے وہ سلیکٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, الیکٹ ہو کر آئیں گے اور الیکٹ ہو کے جو وہی بندہ آئے گا جو پرفارم کرے گا. آپ کا جو پرابلمز ہیں, جو ڈیلرز کے پرابلمز ہیں, وہ سوسائٹی تک پہنچائیں گے. مجھے پوری اپنے رب سے امید ہے کہ سوسائٹی بات سنے گی اور ڈیلر کے مسئلے مسائل ختم کریں گے. اس کو سیف ہیون نہیں بننے دیں گے, فراڈیوں کا اڈا نہیں بننے دیں گے. یہاں پہ وہی بندہ آئے گا جو کام کرنا چاہتا ہوگا اور جو کام کرے گا. اس کو ایک اچھا ماحول دیں گے, پرووائڈ کریں گے. گلبرگ میں پوٹینشیل ہے اور اس کو جو ہے پوٹینشیل کو جو ہے وہ پراپر یوٹیلائز کریں گے. سر, یہ بتائیے گا کہ دونوں گروپوں میں جو ہے ایک سخت مقابلہ ہونے جا رہا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو مقابلہ ہی نہیں ہے کسی سے. آپ کا بقول آپ کے کہ بہت مقابلہ ہونے جا رہا ہے. آخر کیا ہے ڈفرینس سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اور ان کے ووٹ میں کیا ڈفرینس ہوگا؟ دیکھیں, بریانی والی قوم ڈیلر نہیں ہوتے. ڈیلر بڑا سمجھدار ہوتا ہے, وہ کھائیں گے ادھر سے اور ووٹ دیں گے ادھر. ٹھیک ہے, 12 سالوں میں انہوں نے کیا ایسا ڈیلیور کر دیا کہ لوگ ادھر دیں گے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ وہ پریشان ہیں, لوگوں کے گھروں میں جا کے بیٹھتے ہیں 2:30 بجے تک, 12 رات کو میٹنگز ہوتی ہیں, کس طرح لوگوں کو توڑا جائے. تصویروں کو سکین کر کے پراپر زوم کر کے وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ کدھر کھڑا ہوا ہے. پھر وہ محنت نہیں کرتے, وہ ان کے گھروں میں جاتے ہیں, ریفرنسز ڈھونڈتے ہیں. تو پریشر والا سسٹم ہے نا کہ تمہاری پھوپھی کا پتر ہے, یہ تمہارے مامے کا پتر ہے, اس پہ وہ کام کر رہے ہیں اور اسی پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں. باقی جو ہے وہ جو ڈیلر ہے اس کو پتہ ہے کاروبار کرنا کس طرح ہے, وہ پیسے لگاتا ہے اور پیسے کے ساتھ پیسہ کماتا ہے. بس سمپل سی چیز ہے. سر, بڑے بڑے جو ہے بیوروکریٹ بھی وہ بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں الیکشن کے دوران, اور ان کا جو ہے بڑے چھوٹے سے چھوٹے لیول کا آدمی ہو, یا میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ایک عام آدمی کی توہین ہوگی, مگر وہ ایسے لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں جن سے کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوتے کہ ان کے پاس وہ جائیں گے. الیکشن کے دوران تو یہ سب چلتا رہتا ہے. کیا آپ اس پہ مزید بات کرنا چاہیں گے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ دیکھیں, بری نیوز یہ ہے کہ ہر 2 سال بعد الیکشن ہے, اور یہ بری نیوز جو ہے وہ دوسرے گروپ کے لیے ہے کہ انہیں بار بار جانا پڑے گا. ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اگر ہم ہارتے بھی ہیں تب بھی ہم جیتے ہوئے ہیں, کیونکہ انہیں پھر جانا پڑے گا. ان کو عادت نہیں ہے ان کاموں کی. تو جس بندے کو عادت نہ ہو اور جس بندے کو بار بار عوام میں جانا پڑے تو اس کو آنسر بھی دینا پڑتا ہے. سارے روک کے پوچھیں گے تم نے کیا کیا. جی, ہمارے ساتھ سرپرست اعلیٰ صاحب موجود تھے ہم آواز گروپ کے. نے کیسے جو ہے آرگنائز کیا یہ گروپ اور کس طرح ایک پلیٹ فارم پہ سب کو اکٹھا کیا اور آج یہ
ایک ایسی امید بنے ہیں نئے ڈیلروں کے لیے اور مارکیٹ کے لیے کہ یہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں اور پر امید بھی ہیں کہ ہم جو ہے اچھے مارجن سے جیتیں گے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ معاشرے میں جو ہے کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑتے ہیں, کچھ گردنوں کو گرانا پڑتا ہے, کچھ سروں کو توڑنا پڑتا ہے. اپنے میزبان راجہ رخسار احمد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.